یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ خاندان کا ہندوستان میں آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھا۔ بہادر شاہ ظفر مسلمانوں کے اقتدار کی علامت تھا اور بس تاجدار ہی تھا، یعنی بادشاہت کا تاج ضرور پہنتا تھا، جبکہ اصل حاکم ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جس نے اپنی شاطرانہ چالوں اور عسکری قوت کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریز سے نجات حاصل کرنے کی آخری کوشش تھی جو ناکام ہو گئی، تو بقول انگریز مصنف گیرڈ 22 ستمبر کو بہادر شاہ ظفر، ان کی بیگم زینت محل اور شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان شہزادوں میں جواں بخت، مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر، مرزا مغل کا بیٹا مرزا عبداللہ شامل تھے۔ ان قیدیوں کی تسلیل کرنے اور اہل ہندوستان کو نئے حکمرانوں کی خبر سنانے کے لیے قیدیوں کو لاہور دروازے دہلی کی طرف سے چاندنی چوک کا چکر لگوا کر لال قلعہ کے زینت محل میں بند کر دیا گیا۔ گرفتاری سے قبل شہزادوں کے مغلیہ خون نے جوش مارا اور انہوں نے لڑنے مرنے کا ارادہ کیا، لیکن مرزا الہی بخش کے کہنے پر اپنے آپ کو ہٹسن کے حوالے کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر اور زینت محل کو قید کرنے کے بعد ہٹسن نے شہزادوں کو رتھوں میں بٹھایا اور شہر سے 1 میل دور لے جا کر رتھوں سے نکلنے کا حکم دیا، پھر انہیں کپڑے اتارنے کا حکم سنایا۔ انہوں نے حیرانی کے عالم میں اوپر کا لباس اتار دیا۔ ہٹسن نے خود فائر کر کے شہزادوں کو موت کی نیند سنا دیا۔ پھر بقول محمد صدیق قریشی، مصنف جنگ آزادی کے مسلم مشاہیر، ہٹسن نے ان کا 1 چلو خون پیا اور کہا ایسا نہ کرتا تو دیوانہ ہو جاتا، ان کے سر کاٹ کر خوان میں رکھے اور بہادر شاہ ظفر کو پیش کر دیے۔ شاہ نے الحمدللہ کہا اور منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد شہزادوں کی لاشیں کوتوالی کے سامنے لٹکا دی گئیں، ان کے سر جیل کے سامنے خونی دروازے پر سجا دیے گئے۔ بادشاہ کے خلاف مقدمے کا آغاز 27 جنوری 1858 کو ہوا۔ انگریز عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمام الزامات ثابت ہو گئے، لیکن چونکہ بادشاہ کے ساتھ جان بخشی کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے اسے ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور بیگم زینت محل اور شہزادہ جواں بخت پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی، اس لیے انہیں بادشاہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ 17 اکتوبر 1858 کو بہادر شاہ ظفر کو کلکتہ بھیج دیا گیا۔ شہر بدر ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر نے جو اشعار پڑھے، ان میں یہ شعر خاص طور پر قابل ذکر ہے: کر رحم غریبی پہ میری گردش ایام، بد عہدییں دورہ نہ کر اتنا مجھے بدنام۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست اور تھی جس کا والی واجد علی شاہ تھا۔ انگریزوں نے ایک سازش کے ذریعے، جس میں واجد علی شاہ کی بیگم کا بھائی بھی ملوث تھا، واجد علی شاہ سے معزولی کے کاغذات پر دستخط کروا کے اسے مینا برج کلکتہ میں قید کر دیا تھا۔ جب واجد علی شاہ کو بہادر شاہ ظفر کی آمد بسلسلہ جلا وطنی کا علم ہوا تو اس نے وائسرائے کی وساطت سے شاہ کی خدمت میں دعوت نامہ بھیجا۔ شاہ نے قبول کر لی۔ بقول محمد صدیق قریشی، اس روز فرنگی حکام بمائے وائسرائے مینا برج کلکتہ میں جمع ہوئے تاکہ شکست خوردوں کی ملاقات کے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شاہ جہاز سے اتر کر آئے تو واجد علی شاہ نے ادب سے سر جھکا کر 21 فرشی سلام کیے، پھر دونوں رونے لگے۔ ہے جرم سیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ شاہ کو کلکتہ سے رنگون بھجوا دیا گیا، جہاں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، حتیٰ کہ وہ 7 نومبر 1862 کو بروز جمعۃ المبارک وفات پا کر دنیا کے دکھوں سے رہائی پا گئے۔ آدھی رات کے وقت انہیں دفن کر کے قبر کا نشان مٹانے کے لیے زمین برابر کر دی گئی۔ پہلی بار 1882 میں دہلی کی جامع مسجد میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، جبکہ شاہ کو مرے ہوئے 20 برس ہو چکے تھے۔ اسے کہتے ہیں عبرت کا مقام۔ جنگ آزادی 18 ستمبر 1857 کو ختم ہوئی تو فوج کو 3 روز کے لیے شہر لوٹنے کی اجازت دے دی گئی۔ جنگ آزادی کے مصنفین کے مطابق دہلی کے تقریباً 1 لاکھ گھر مسمار کر دیے گئے۔ جامع مسجد سکھوں کی اماج گاہ بنا دی گئی، جہاں وہ گھوڑے باندھتے اور سور پکاتے تھے۔ یہ مسجد نومبر 1862 میں واگزار کی گئی۔ 7 روز تک قتل عام ہوتا رہا۔ 27,000 مسلمانوں نے پھانسی پائی، ان گنت توپوں سے اڑا دیے گئے اور بے شمار قتل ہوئے۔ میں جب بھی شکست اور عبرت اور دکھوں کی یہ داستان پڑھتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر شدت سے یاد آنے لگتا ہے: میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس شعر کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر کا راز یہ ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو عسکری طور پہ مضبوط رکھتی ہیں، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد، خودی، قومی غیرت اور بے خوفی کا شعور موجزن رہتا ہے۔ ان کی تقدیر بلندیوں کی جانب سفر کرتی رہتی ہے، لیکن جب وہ تلوار اور عسکری طاقت کو چھوڑ کر راگ رنگ اور عیش و طرب میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کا وہی انجام ہوتا ہے جو بہادر شاہ ظفر کا ہوا۔ 15ویں سے لے کر 18ویں صدی تک آبادیاتی نظام
یعنی قوموں اور ملکوں کو غلام بنانے کے لیے صدیاں تھیں، جن میں ایک آدھ کے علاوہ تمام مسلمان ممالک کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ 20ویں صدی سے نو بعثتی نظام موروث وجود میں آیا ہے، جس کے تحت ملکوں پر قبضہ کرنے کی بجائے قوموں کو ذہنی طور پر غلام بنایا جاتا ہے، جس کے لیے عسکری قوت، دولت، ٹیکنالوجی، سائنسی اور تعلیمی ترقی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج امریکہ نے یورپی ممالک سے مل کر تمام اسلامی ممالک اور دوسری کئی قوموں کو سائنسی، عسکری، معاشی اور تعلیمی ترقی کے بلبوتے پر غلام بنا رکھا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس غلامی کی بڑی وجہ ہماری مجموعی طور پر پسماندگی ہے، جس نے ہمیں خودی، قومی غیرت اور خود اعتمادی سے محروم کر کے امریکہ اور یورپ کی ذہنی غلامی میں گرفتار کر رکھا ہے۔ چنانچہ بشمول پاکستان ان قوموں کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ اس وقت امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، جس میں غرور، نخوت، احساس برتری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکی صدر کا پاکستانی صدر کو یہ کہنا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں، یا پھر امریکی اعلیٰ عہدیدار کی یہ دھمکی کہ ہم تمہارے ملک کو ویران کھنڈر میں تبدیل کر دیں گے، امریکی غرور کے علاوہ ان کی سائنسی اور عسکری برتری کا شاہکار ہے۔ صدر اوباما مسلمان باپ کا بیٹا ہے، اس کے بہترین دوستوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے نام سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے باوجود جب وہ ہندوستان کے دورے پر آیا تو اس کے خاص کتے کا نام خان تھا۔ اس کتے کا نام لالا یا رام بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن مقصد مسلمانوں کی تحقیر تھا۔ چنانچہ امریکہ کئی مسلمان ممالک کے خلاف اعلانیہ اور خفیہ طور پہ برسر پیکار ہے۔ انگریز بھی اپنے دور میں یہی کرتے تھے۔ نو آبادیاتی یا نئی غلامی کے دور میں جب تک ہم سائنسی، تعلیمی، معاشی اور عسکری حوالے سے پسماندہ ہیں، ہمارا یہی حشر اور انجام ہوگا۔ ہاں، اگر قوم کی خودی بیدار ہو جائے، اس میں قومی غیرت اور خود اعتمادی کا شعور موجزن ہو جائے، تو وہ وسائل کی قلت کے باوجود ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ سکتی ہے، صحیح معنوں میں آزادی کے ثمرات سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی پہلی شرط غیر ملکی امداد اور کشکول سے نجات حاصل کر کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم آزاد ہیں اور نہ ہی قابل احترام قوم بن سکتے ہیں۔ بس یہی ایک بات ہے سمجھنے اور سمجھانے کی۔